الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات 168 سے لے کے 172 تک یعنی 168 سے 172 تک آیات کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سامعین محترم، پچھلے پروگرام کی جو آیات ہیں وہ اگر آپ کے سامنے ہوں اور ان آیات کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو پچھلا جو رکوع تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنی محبت کی بات کی تھی کہ اللہ سے جو شدید ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، تو شرک کا رد ہوا تھا۔ اب ان آیات میں اگر آپ دیکھیں گے تو شرک کے رد کے بعد اللہ پاک نے پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں یہ حکم 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا یعنی اے لوگو، اور دوسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو۔ تو الگ الگ پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر سارے ہی لوگوں کو، خواہ وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، جو بھی ہوں، سب کو اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور شرک کے بعد اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کیونکہ اس میں گہرا ربط ہے اور تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرک کرنے والے تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، ان کے ہاں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا خود اپنی مرضی سے جس چیز کو حلال کریں گے، جو ہمارے بتوں کے نام پہ ہوگی وہ حلال ہوگی، ہم فلاں چیز کو حلال کرتے ہیں، فلاں چیز کو حرام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھیں، یعنی انہوں نے یہ جو کھانے پینے کا جو سسٹم تھا اس کو بھی انہوں نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ جو اونٹنیوں کی انہوں نے قسمیں بنا لی ہیں، اتنے سال کی ہو تو یہ ہے، اتنے سال کی ہو تو یہ ہے، سب اللہ پہ انہوں نے افترا باندھا ہوا، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ پاک کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ان چیزوں کو، جانوروں کی قسموں کو بنا لیا۔ اسی طرح یہ چیز جو ہے وہ بتوں کے لیے وقف ہے، یہ کھیتی بتوں کے لیے وقف ہے، اس میں سے کوئی لقمہ نہیں کھا سکتا، اس جانور کا دودھ نہیں پی سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے جو تحریم و تحلیل کے مسئلے تھے انہوں نے وہ خود اپنی طرف سے گڑے ہوئے تھے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ تو اس موقع پر کہ جہاں اللہ پاک نے شرک کا رد کیا اور ان کو ایک خدا کی دعوت دی، اپنی نشانیوں کی بات کی، اب اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا
کہ اے لوگو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، جو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اسی طریقے کے مطابق ان کو استعمال کرو۔ اس میں اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرنا، اپنی مرضی سے حلال کرنا، یہ نظام چھوڑ دو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ ہے زمین میں، حلالن جو حلال ہے، طیباً اور طیب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی جائز ہو، اور وہ جو چیز ہے وہ بھی کھانے کے قابل ہو، پاکیزہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جو چیز اللہ نے منع کر دی ہے، جیسے شراب ہے، وہ بھلے کسی بھی پیسے سے لی گئی ہو، وہ خود ہی حرام چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اور جو پاک چیز ہے، پھل ہیں اور کوئی کھانے کی چیز ہے، تو وہ بھی چیز ہو لیکن اس کی آمدنی بھی حلال ہو، تو خود چیز بھی طیب ہو، اس کی آمدنی بھی حلال ہو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے اس چیز میں جو ہے سامنے رہنی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت پڑو۔ شیطان جس طرف تمہیں نکال کے لے گیا ہے نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بتوں کے نام پہ تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، بتوں کے نام پر تم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو وقف کرتے ہو اور بہت ساری چیزوں کو حلال کرتے اور حرام کرتے ہو، تو یہ اس شرک کے ساتھ جوڑ کے اللہ پاک نے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پاک نے یا ایھا الناس کہہ کے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ حلال کھانا چاہیے، پاکیزہ کھانا چاہیے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں ایسی جگہ لے جا کے چھوڑے گا کہ جہاں سے تم واپسی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو نا، دوست کیوں بناتے ہو؟ جو دشمن ہے اس کو دوست کیوں بناتے ہو؟ اس کو دشمن کو دشمن ہی سمجھو گے تو کامیاب ہوگے، اگر دشمن کو دوست سمجھو گے تو پھر تمہیں حسرت ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے سوء کا اور فحشاء کا۔ سوء اور فحشاء برائی کے معنی میں مترادف ہیں، سوء بھی برائی کے معنی میں آتا ہے، فحشاء بھی برائی کے معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ سوء سے مراد جو ہے نا مطلق گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو، اور فحشاء سے مراد کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو شیطان تمہیں ہر قسم کے گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ تم جس مرحلے پر زندگی میں ہوگے وہ دیکھے گا کہ یہاں تمہارے لائق کیا ہے، وہ تمہیں کہاں لے جا سکتا ہے، تو چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ کہو۔ تو اب جو ہے وہ جو بتوں کو جنہوں نے خدا بنا لیا، تو پھر وہ اللہ کے بارے میں جو دل آتا تھا وہ کہتے رہتے تھے، جو چیز جس طرف منسوب کرنی ہو کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ چیز اللہ نے حرام کی، جو کہنا اللہ پہ افترا باندھتے رہتے ہیں۔ یعنی شیطان یہ کرتا ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کے درمیان وہ کھوٹ پیدا کر دیتا ہے بندے کے دل میں، کہ پھر بندہ خدا کی اہمیت کو کھو دیتا ہے اور پھر اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک مرحلہ اور سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں انسان جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھ کے اللہ سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کے نازل کر، اب اللہ کا حکم آ گیا، اب حضور ان کو کہہ رہے ہیں بھئی یہ قرآن میں لے آیا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، معجزے بھی دیکھ لیے، نشانیاں بھی دیکھ لیں، پرکھ لیا، سب کچھ کر لیا، اب اس کو مان لو۔ تو اب وہ اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کی کیوں مانیں، ہم قرآن کی کیوں مانیں؟ بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کی مانتے ہیں، ہم تو انہی رسموں کے اوپر چل رہے ہیں جو ہمارے باپ، ہم وہ بڑے مقدس رشتے ہیں ہمارے، مقدس ہماری رسمیں ہیں، جو ہے عبادات ہیں ہماری جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھائی ہے، وہ کیوں ہم چھوڑ دیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، بھلے ان کے ماں باپ آبا و اجداد کسی چیز کو سمجھتے نہ ہوں، عقل نہ رکھتے، وہ کوئی برائی بھی کر رہے ہیں تو اب بیٹا بولے گا بھلے وہ برائی ہے لیکن میں اس کو اپناؤں گا کیونکہ میرے باپ نے کہا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی کہ جب باپ گمراہ ہے، باپ بے عقل ہے، جب باپ نے جو ہے وہ غلط طریقے کو اپنایا ہے تو تم یہ کہہ کہ یہ میرے باپ کا راستہ ہے، اس کو خدا کے راستے پر جو ہے وہ تم ترجیح دیتے ہو۔
تو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتا ہے کافروں کی مثال ایسے ہے اس شخص کی طرح ہے کہ سوائے پکارنے اور سوائے اس کو آواز دینے کے ان کو کچھ بھی آپ سمجھ نہ پڑتی ہو. سم بکمن، جیسے ایک جانور ہے آپ اس کو آواز دیتے ہیں، اس کو صرف آواز آتی ہے کان میں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا اس کی ڈیٹیل ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ آواز ان کے کان میں گئی ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اتنے عقل کے مارے ہوئے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. گونگے بہرے اندھے بن کے جیسے چل رہے ہو نا، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، صرف آواز آ رہی ہے کان میں. یہ ان کی کیفیت ہو گئی، اللہ پاک کہتا ہے. ورنہ یہ ایسی آیتیں ہیں، یہ سمجھ میں آ جائیں تو بندے کی دین اور دنیا بن جاتی ہے، دنیا آخرت بن جاتی ہے. لیکن انہوں نے ہدایت سے اتنا تعلق رکھا ہوا ہے کہ ان کے کانوں میں آوازیں بس پڑتی ہیں، پھر یہ اس کو جگہ نہیں دیتے، نہ دل میں نہ دماغ میں، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے اپنی من مانی اور اپنی چیز کو طے کر لیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا یہ مشرک تو جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے نظام بنا لیے، بنانے دو ان کو، مگر اے ایمان والو تم کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیز کھاؤ، صاف ستھری چیز کھاؤ، جو اللہ نے حلال کی ہے وہ کھاؤ، جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو چھوڑ دو. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو. پھر یہ دیکھیں کہ جب بندہ پاکیزہ چیز کھاتا ہے نا تو پھر اس سے جنریٹ کیا ہوتا ہے، شکر. واشکروا للہ، جب پاک کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے تو پھر اللہ کا شکر کرو گے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی کرو، اور شکر کے ساتھ یعنی وہ جو نعمت ہے حلال کی اس کو بھی حلال طریقے سے یعنی کھاؤ، اور حلال نعمتوں کو استعمال کرو، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ احکامات ہیں ان آیات کے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے. اس تفسیر کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے، ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. قاری صاحب نے حسب معمول سورہ بقرہ کی آیات 173 سے لے کے 176 تک بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی. ان کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح و تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا اس کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا. وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یہ مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں. سامعین محترم، اس سے پہلے جو ہم نے سیگمنٹ میں آیات پڑھی اس میں اللہ پاک نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا. اب ان آیات میں اللہ پاک نے بعض چیزیں وہ بیان فرما دی ہیں جن کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اور یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں بھی حرام ہیں. مشرکوں نے ان میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کی یا اس میں اپنے انہوں نے
فلسفے بنائے، لیکن اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے ہر شریعت کے اندر جو ہے وہ حرام رکھی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جو مردار ہے اور خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اور جس چیز پر اللہ کا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ سب سے پہلے میتہ کا ذکر کیا گیا، مردار کا۔ مردار کہتے ہیں وہ چیز کہ جو ذبح کے بغیر اپنے انجام کو پہنچ جائے، موت کو پہنچ جائے، جو ذبح شرعی ہے اس کے بغیر، جیسے مثال کے طور پہ طبی موت میں کوئی جانور خود ہی مر گیا تو وہ مردار میں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی جانور جو ہے وہ کہیں سے گر کے مر گیا یا کہیں پانی میں ڈوب کے یا کوئی ایسی صورت اور ہوئی حادثے کی، تو ایسے تمام جانور جو ہے وہ مردار کہلاتے ہیں، اور یہ ان کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ خون والدم، خون بھی اللہ پاک نے حرام فرمایا، اور خون کی تفصیل یعنی خون کی وضاحت بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، جس کو دم مسفوح کہا گیا ہے، یعنی بہنے والا خون۔ وہ جو جانور کے ذبح کے وقت خون بہہ جاتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ جیسے خون گوشت میں ذبح کے بعد رہ جاتا ہے تھوڑا، یا باقی اعضاء پہ تھوڑا بہت خون لگا رہ جاتا ہے، یا وہ اس میں سرخی باقی رہ جاتی ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ بہنے والا جو خون ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ خنزیر کا جو گوشت ہے وہ اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے، نجس العین ہے، اور اس کی ہر چیز حرام ہے، اور اس کو اللہ پاک نے نجس بنایا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پہ اللہ کے علاوہ ذبح کے وقت نام لیا گیا ہو۔ جب آپ ذبح کریں گے، ایک تو جانور ذبح والا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس پر ذبح کے وقت نام کس کا لیا گیا، یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ مشرک یہ کرتے تھے کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بسم اللات والمنات والعزات اس طرح کے کلمات کہتے تھے کہ ہم یہ لات کے نام پہ، منات کے نام پہ، عزات کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا کوئی کلمہ انسان کہے تو یہ شرک بھی ہے، اور یہ اس جانور کو حرام بھی کر دیتا ہے۔ تو جب آپ ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کس کا نام ہوگا؟ اللہ کا نام ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر۔ اگر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا، تو وہ بھی جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، جیسے دم مسفوح حرام ہے، اسی طرح جو ہے وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے میں اب اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ غلو کرتے ہیں اور اختلاف کی ایک صورت بنا لیتے ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے نا وہ ایک باریک سا فرق قائم نہیں رکھ سکتے، وہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جانور کو کسی کے نام پہ ذبح کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جانور کو کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی اور نسبت ذبح کے وقت کے علاوہ جو جانور کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو وہ جانور کو حرام نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان نے اس نیت سے جانور خریدا کہ میں اس کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتا ہوں، تو اب والدین کا نام ساتھ جڑا ہے، لیکن اس کو ہم غیر اللہ کا نام نہیں کہیں گے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور چلا گیا۔ یہ ایک فرق ہے اس میں۔ وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب دین میں جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بزرگ کے نام پر ہم نے ایصال ثواب کے لیے کوئی جانور خریدا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو قربانی میں بھی تو ہم اپنا ہی نام لگاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ حصہ میرا ہے، یہ جانور میرا ہے، یہ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ آ گیا؟ نہیں، وہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں آیا۔ وہ قربانی میرے نام کا مطلب ہے کہ مجھے اس کا ثواب پہنچے۔ تو یہ جو ثواب پہنچنے کے لیے جو نام ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم بہت ساری مسجدوں کا ہم نام دیکھتے ہیں، تو مسجدیں بندوں کے نام پہ بھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ، کوئی جو بنانے والا ہے وہ اپنے ماں باپ کے نام پہ مسجد بنا دیتا ہے، تو اب کوئی دیکھ کے کہے کہ بھئی یہ تو غیر اللہ کے نام پہ مسجد ہے، اس میں سجدہ کرنا شرک ہو جائے گا کیا؟ تو وہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے، بلکہ وہ
ان کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہاں جو سجدے ہوں گے اس کا ثواب فلاں کو پہنچتا رہے۔ ہاں اگر کسی نے ذبح کے وقت اپنے ماں باپ کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تقرب ہے اور وہ جو عبادت ہے وہ اس میں ان کو درجہ دے رہا ہے، تو یہ شرک ہے، پھر یہ غلط ہے۔ کسی بزرگ کا نام ذبح کے وقت کسی نے لیا تو یہ شرک ہے، یہ وہی عمل ہے جو بتوں کے لیے پھر کیا گیا ہے، بتوں کے نام پہ، وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ یہ شرک بھی ہے، یہ حرام بھی ہے، یہ ممنوع بھی ہے، پلید عمل ہے، یہ ناپاک عمل ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس میں بعض اوقات جو ہے نا مکسنگ کر دی جاتی ہے اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے پر فتوے بھی لگاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط بھی کہتے رہتے ہیں۔ بس وہ ماحول رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم اتفاق پیدا کر سکیں، آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف کی جو صورتیں ہیں ہم اس کو کم سے کم کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر مجبوری کی صورت میں کبھی ان چیزوں میں سے کچھ استعمال کرنا پڑ جائے، کوئی حرام مردار چیز ہے اور آپ کی جان جا رہی ہے اور اس کے بغیر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، ورنہ آپ چلے جائیں گے دنیا سے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ مجبوری کی صورت میں، اور اس کو دل میں آپ کی کوئی پسند نہ ہو اس چیز کی، کراہت دل میں موجود ہو، مجبوری میں کوئی کھا لے تو اللہ پاک کی طرف سے وہ معاف ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا مشرکوں کے عمل کے بعد، کہا کہ یہ چھپاتے ہیں جو اللہ پاک نے نازل کیے کتاب میں، یہ بھی یہی کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز اللہ نے حلال کی ہے، اس کو انہوں نے خود اپنی مرضی سے حرام کر دیا، جیسے یہودی کہتے تھے اونٹ حرام ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، اب کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو جہاں وہ حلال کی آیت ہوگی اس کو چھپا دیں گے۔ تو یہ جو مشرکوں کا عمل تھا نا ان چیزوں کے بارے میں، یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا، صاحب کتاب ہونے کے باوجود حضور کے اوصاف چھپا دیتے تھے، حضور کی نبوت کا اعلان چھپا دیتے تھے، پاکیزہ حلال چیزیں چھپا دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنا ایمان جو ہے نا وہ بیچ دیا، اور یہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں جو خدا پہ الزام لگا کے حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ پول نے بھی یہی کیا، جو موجودہ مسیحیت کا بانی ہے، جب وہ آیا اس نے کہا کہ جو چیزیں یہودیوں کے ہاں جو ہے نا وہ حرام ہیں ہم ان کو اپنے ہاں حلال کر لیں گے۔ تو ان کے ہاں شراب حلال ہے، حرام ہے، تو ہم اپنے ہاں شراب کو حلال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں خنزیر حرام ہے تو ہم اپنے ہاں اس کو، انہوں نے خنزیر کو بھی حلال، وہ پول نے کیا، یہ ان کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اس کے اندر داخل کیا گیا وہ۔ تو یہ تحریف کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے بیان کیا۔ ایک بڑا اچھا سا نقطہ ہے یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں، اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا دنیا میں، تو دیکھیں نا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، ان کے نبی سے اللہ نے کلام کیا، تو اب انہوں نے نہیں مانی، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے قیامت کے دن نہ میں ان سے کلام کروں گا، نہ ان سے بات کروں گا، نہ ان پر کوئی نظر پھیروں گا، اور نہ ان پہ نظر رحمت کروں گا۔ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں، اور اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ جو کچھ اب اللہ نے اتارا ہے نا، اس میں ساری ڈیٹیل اتار دی ہے، لوگوں نے گڈمنڈ اور مکس کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، سمجھ ہی نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، اس میں ایک ایک چیز کی وضاحت ہے کہ کیا چیز، اصول کیا ہیں حلال کے حرام کے۔ تو اب جس کو حلال پہ زندگی گزارنی ہے وہ آ جائے، اور جس کو حرام سے بچنا ہے وہ آ جائے اس کتاب پر، تو یقیناً جو ہے نا وہ پاکیزہ اور حلال زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان آیات کی تفسیر کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اگلی آیات کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ الف لام